بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل افضل قال ایمان باللہ ورسولہ قیل ثم ماذا قال الجہاد فی سبیل اللہ قیل ثم ماذا قال حج مبرور متفق علیہ۔ معزز ناظرین، مشاہدین کرام، اسلامی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، محترم بزرگوں اور دوستوں، محترم خواتین و حضرات، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی رب ذوالجلال خالق و مالک ارض و سما وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جس نے عالم کا وجود بخشا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو پوری دنیا کے لیے رحمت اور رشد و ہدایت بن کر تشریف لائے۔ معزز ناظرین، آج کی اس نشست میں جس موضوع کے تحت میں آپ کے سامنے چند منٹ کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ موضوع ہے حج کی فضیلت، اور حج کی فضیلت اور حج مبرور کیا ہے۔ یہ چند باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حق کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ معزز ناظرین، چونکہ یہ مہینہ اشہر حج ہے، حج کے مہینوں میں حج کے مہینے ہمارے اوپر سایہ فگن ہے، یہ حج کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس سے متعلق آپ کے سامنے گزشتہ ہفتے چند باتیں حج کا حکم، حج کی فرضیت کے تعلق سے اور اس کے کون کون سے مہینے ہیں، اس کے تعلق سے چند باتیں بتائی گئی تھیں، اور وہ یہ تھا کہ حج اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ ہاں، یہ ایسی عبادت ہے کہ جو خصوصی طور پر استطاعت کے ساتھ مشروط ہے۔ شرط ہے کہ جو استطاعت رکھے اس کے اوپر فرض ہے، اور جو استطاعت نہ رکھے اس پر فرض نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے حج جیسی اہم عبادت جو اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ اگر کوئی غفلت اور سستی کی بنیاد پر یا آخری عمر میں کریں گے، اور حج کی فرضیت مستطیع ہونے کے بعد، یعنی طاقت اور استطاعت ہو جانے کے بعد، اور استطاعت کے تعلق سے بتائی گئی تھی بات کی زاد راہ کی استطاعت اور فراہمی ہے، اور اسی طرح سے راستہ پرامن ہو اور جان و مال محفوظ ہو، تو اس کو استطاعت ہے۔ اس کو استطاعت کہتے ہیں، یعنی آنے جانے کا مکمل طور پر خرچ، اس کے اخراجات برداشت کرنے کی طاقت ہو جائے، اور راستہ بھی پرامن ہو، محفوظ ہو، جان و مال کی حفاظت ہو۔ ایسی صورت میں حج فرض ہو جاتا ہے۔ اب اس کے فرضیت کے بعد اگر کوئی سستی اور غفلت کرتا ہے، یا آخری عمر میں کریں گے اور اس کے بعد کوئی گناہ نہیں کریں گے، ایسا جو آج عمومی طور پر ہمارے مسلم سماج میں رائج ہے، یہ غلط ہے۔ اور اگر کوئی حج کی فرضیت اور استطاعت ہونے کے بعد حج نہیں کرتا ہے تو یقیناً وہ گنہگار ہوگا اور اس کا مواخذہ ہوگا، اس لیے کہ یہ ایک اہم عبادت ہے اور یہ فرض ہے۔ آج حج کی فضیلت کے تعلق سے چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اور حج ایک اہم فریضہ ہے اور بہت ہی عظیم عبادت ہے، بہت ہی عظیم عبادت ہے، اور اس کا ثواب جنت ہے۔ اور جنت ہی کے لیے ہم اس دنیا میں جنت کے حصول کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں بھیجا، تاکہ ہم اس دنیا میں نیک کام کریں، اور اللہ رب العالمین ہمیں مرنے کے بعد جنت جیسی عظیم نعمت عطا کرے۔ حج یہ ان اعمال میں سے ہیں جو ایک طرف نیکیاں ہوتی ہیں اور دوسری طرف گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، بلکہ ایک طرح کا کہہ لیجئے کہ جہاد بھی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای العمل افضل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین اور افضل عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور ان کے رسول پر ایمان لانا۔ قیل ثم ماذا، پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الجہاد فی سبیل اللہ،
اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، جان و مال کے ساتھ جانا اور جہاد کرنا۔ قیل ثم ماذا، پھر کہا اس کے بعد کون سا سب سے افضل عمل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حج مبرور، حج مبرور۔ یہ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے۔ اسی طرح سے دوسری روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے جو بخاری اور مسلم ہی کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ من حج فلم یرفث، دوسری روایت میں آتا ہے کہ من حج للہ، جس نے اللہ کی خاطر حج کیا، تو یقیناً ریا سے خالی ہونا چاہیے، ریا و نمود کا شائبہ نہ ہو کسی بھی عمل میں، اور خصوصی طور پر حج جیسے عمل میں، چونکہ حج میں عمومی طور پر انسان کے اندر یہ ریا پایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من حج، اور دوسری روایت کے مطابق من حج للہ، جس نے اللہ کی خاطر حج کیا، لوگوں کو دکھانے کے لیے یا حاجی صاحب نام لکھوانے کے لیے نہیں کیا۔ فلم یرفث، اور اثناء حج میں، حج کرتے ہوئے اس نے شہوانی باتوں اور فسق و فجور سے بچا۔ ولم یفسق، اور فسق و فجور نہیں کیا، شہوانی باتوں سے بچا، کوئی شہوانی بات نہیں کیا۔ رجع کیوم ولدتہ امہ، تو وہ گناہوں سے اس طرح سے پاک ہوتا ہے جیسے اس دن تھا جب اسے اس کی ماں نے جنا تھا۔ جب حج وہ اس شرط کے ساتھ کرتا ہے، اس طرح سے کرتا ہے کہ اس نے کوئی گناہ کا کام، فسق و فجور کا کام نہیں کیا، تمام غلطیوں سے محفوظ رہا اور حج کیا، اور حج کر کے جب وہ لوٹتا ہے تو گناہوں سے اسی طرح پاک ہوتا ہے جس طرح سے اپنی ماں کے پیٹ سے وہ پیدا ہوا تھا اور اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں تھا۔ تو یہ تمام گناہوں کا کفارہ ہے، مٹا دینے والا عمل ہے۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک، ان دونوں کے بیچ، دونوں عمرے کے بیچ درمیان کا کفارہ ہے، گناہوں کو مٹا دینے والا ہے عمرہ۔ اور کہا والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور اس کا بدلہ، اس کا ثواب صرف جنت ہے۔ یعنی حج مبرور ہے، حج کیا اور حج مبرور ہوا تو اس کا بدلہ، اس کا اجر، اس کا ثواب کیا ہے؟ صرف جنت ہے۔ یہ بھی بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے۔ حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ حج مبرور ہی کی بار بار فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج مبرور کہا ہے۔ اس کے تعلق سے کئی اقوال ہیں، کئی باتیں ہیں، اور سب عمومی طور پر کہہ لیجئے تقریباً ملا کر ایک ہی اس کا معنی نکلتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایسا حج جو سنت کے مطابق ہو۔ حج مبرور کہتے ہیں کہ جو ایسا حج کہ جو سنت کے مطابق ہو، اور ظاہر ہے سنت کے مطابق حج کرنے کے لیے حج پر جانے سے پہلے اس کے تعلق سے علم حاصل کرنا بے حد ضروری ہے۔ بغیر علم کے آپ جائیں گے، بس یوں ہی کسی کے دیکھا دیکھی کرتے کرتے آپ کتنی خطائیں، کتنی غلطیاں کریں گے، اور سنت کے مطابق بھی نہ ہو تو حج مبرور ایسا حج نہیں ہوگا جس کا ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صرف جنت ہے۔ والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور یعنی حج مبرور جس کا بدلہ، جس کا ثواب جنت کے سوا کچھ بھی نہیں، یعنی صرف جنت۔ تو حج مبرور کہتے ہیں کہ جو سنت کے مطابق ہو، اور اسی طرح سے اثناء حج تمام غلطیوں اور گناہوں سے سالم اور محفوظ ہو۔ حج کے درمیان کوئی گناہ، کوئی غلطی نہ ہو، سنت کے مطابق ہو، تو ایسا حج مبرور ہے۔ اسی طرح سے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ ایسا حج کہ جس کے اندر کوئی بھی کسی بھی قسم کا گناہ سرزد نہ ہو، اور حج مبرور کا معنی ایک مقبول بھی، یعنی حج مبرور حج مقبول، ایسا حج جو مقبول ہو، قبول ہو گیا ہو اللہ کے ہاں۔ اور حج کے قبول ہونے کی کچھ علامتیں اور نشانیاں ہیں، جیسے کہ اہل علم نے کہا ہے کہ یہ حج کے قبول ہونے کی نشانیوں میں سے، علامتوں میں سے علامت یہ ہے کہ سب سے پہلی کہ بندے کا عمل کے اعتبار سے بندے کی حالت اس کے پہلے سے بہتر ہو جائے، اس کے پہلی حالت سے بہتر حالت ہو جائے، اس کو حج مبرور کہتے ہیں۔ یعنی اس کا حج قبول ہوا، اور اس قبول ہونے کی نشانی یہ ہے
کہ اس کی حالت پہلے سے بہتر ہو جائے، عمل کے اعتبار سے، نیکی اور خیر کا کام کرنے کے اعتبار سے، اور پھر وہ دوبارہ گناہ اس سے سرزد نہ ہو یا گناہ کی طرف وہ نہ جائے، ایسا نہ ہو کہ حج سے پہلے جو گناہ کرتا تھا حج کر کے آیا اور پھر اسی میں مگن ہو گیا، پھر اسی گناہ کی طرف اسی میں لت پت ہو گیا، تو کہا یہ حج مبرور نہیں ہوگا یا مقبول نہیں ہوگا۔ اور اسی سے یہ حج مقبول مبرور یہ بر اور طاعہ سے ہے کہ وہ گناہ کی طرف نہ جائے اور اس کی حالت پہلے سے بہتر ہو، نیک عمل کے اعتبار سے اس کی حالت پہلے سے بہتر ہو، یا حج کو اس کے احکام اور سنن اور سنت کے مطابق عمل کرے اور اثناء حج کسی بھی قسم کی غلطی اور گناہ نہ کرے، تو ایسا حج مبرور ہے۔ یہ اہل علم نے حج مبرور کے تعلق سے بات کہی ہے۔ معزز ناظرین، اور حج مبرور کی بڑی فضیلت ہے۔ حج ہو تو حج مبرور ہو، حج مقبول ہو، سنت کے مطابق ہو، حج کے دوران صبر ہو اور کسی کو اپنے سے تکلیف نہ دے، یا کسی بھی قسم کا گناہ اور کسی بھی قسم کا فسق و فجور اور شہوانی چیزیں اس پر غالب نہ آئیں، اور ان تمام چیزوں سے صحیح اور سالم ہو، یہ حج مبرور ہے۔ حج، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ نرى الجہاد افضل العمل افلا نجاہد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے خیال سے جہاد سب سے افضل عمل ہے، تو کیا ہم جہاد نہ کریں؟ فقال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لیکن افضل الجہاد حج مبرور، سب سے بہترین جہاد، سب سے افضل جہاد کیا ہے؟ حج مبرور ہے۔ حج مبرور، اور مبرور کا معنی اہل علم کے قول کے مطابق کہ یہ سنت کے مطابق ہو، اور اسی طرح سے کسی قسم کی خطا اثناء حج جو ہے نہ ہو، گناہوں سے پاک ہو، اس کی حالت حج کرنے کے بعد آئے تو اس کی حالت پہلے سے نیک عمل کے اعتبار سے بہتر ہو، نیک عمل کرے اور برائیوں کی طرف نہ جائے، گناہوں کی طرف دوبارہ نہ لوٹ کر کے جائے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں نقل کیا ہے، صحیح بخاری میں روایت ہے۔ معزز ناظرین، معلوم ہوا کہ حج جتنی عظیم عبادت ہے اتنا ہی عظیم اس کا اجر و ثواب بھی ہے، اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے، یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، یہ ایک قسم کا جہاد ہے۔ جب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ کیا جہاد افضل عمل ہے ہمارے خیال سے، تو کیا ہم جہاد نہ کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ افضل الجہاد حج مبرور، حج مبرور یہ سب سے بہتر جہاد ہے، سب سے افضل جہاد ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے اس نیک عمل کے کرنے کی اور وقت پہ کرنے کی، نہ ہو کہ ہم آخری عمر کے پڑاؤ کی طرف اس کو ٹالتے رہیں اور آخری پڑاؤ، عمر کا آخری پڑاؤ آئے ہی نہ۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، ہم سب کو اس کے توفیق، اس اہم عبادت کو، اس اہم فریضے کو انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے، اور سنت کے مطابق ہو، علم حاصل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت کا صحیح طریقہ حج کرنے کا کیا تھا، کہاں احرام باندھنا، نیت کیا کرنا، محظورات احرام کیا ہیں، جو ہے یوم الترویہ اور یوم عرفہ کیسے اور کس جگہ پر جانا، کیسے عبادت کرنا، یہ تمام چیزیں جاننا بے حد ضروری ہے۔ تب سنت کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہوگا، اور جب سنت کے مطابق ہوگا تو ایسا حج جو جنت میں لے جانے والا عمل ہے، یہ تو ایسا حج، یہ حج مبرور ہوگا۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے، ریا اور نمود سے بچائے، اور سارے عمل کو قبول کرنے کی اللہ رب العالمین سارے عمل کو قبول فرمائے، نیک عمل کو قبول فرمائے، لغزشوں کو، خطاؤں کو درگزر کرے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا۔